نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، شادی کے موقع پر یہ خوبصورت محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے کام سنت شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر غیر شرعی کام سے، ہر غیر شرعی فعل سے اللہ ہم سب کو ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، میں بہت لمبی چوڑی بات تو آپ سے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کے تشریف لائے ہیں نا، وہ دین مکمل دستور حیات ہے۔ دین کسی مخصوص پوجا پاٹ کا نام نہیں کہ کوئی شخص کسی مخصوص وقت میں آ کر کچھ مخصوص عبادت کر لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے مخصوص وقت میں، اور باقی وہ سارا وقت اپنی مرضی میں گزار دے۔ یہ دین نہیں ہے۔ عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت رب کا حکم ماننے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا عبادت ہے۔ اگر مالک نے فرمایا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھنی ہے تو حکم کے مطابق پڑھنی ہے۔ کوئی سورج نکلنے کے بعد نماز فجر ادا نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کا نام عبادت ہے۔ ہمارے ہاں ایک مخصوص سا لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے کہ 2 4 5 کام کر لو تو آپ بڑے نیک ہیں، نمازی ہیں۔ میں اکثر دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ دین ظاہری حلیے کا نام بھی نہیں۔ مجھے خاتنی کبھی کرانا پڑا کیونکہ میں نے شروع سے داڑھی رکھی، اللہ کی توفیق سے کبھی نہیں کٹوائی، شروع سے ایک دفعہ بھی نہیں، اور اللہ نے توفیق دی ہے۔ مجھے یاد نہیں کتنے سال ہو گئے پگڑی باندھتے، اب یاد ہی نہیں۔ لیکن دین فقط پگڑی داڑھی میں بھی باندھ نہیں۔ کوئی بندہ کہے میں ظاہری حلیہ سارا مذہب کے مطابق اپنا لوں تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ حضور کی جو سب سے پہلی سنت کا لوگوں کو پتہ چلا تھا نا، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، کہ سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ دین کو کسی مخصوص چیز میں بند نہ کریں۔ دین مکمل دستور حیات، اس کو مکمل اپنائیں پورا۔ 2 4 کام کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آؤ جی مسجد میں جا کے جی قسم دے دو، تو میں کہتا ہوں رب تو مسجد کے باہر بھی ہے۔ یہ کیا آپ نے بات کی بھئی؟ اللہ کا بندہ تو ہر جگہ ہی رب سے ڈرتا ہے۔ تو دین مکمل ہے، کامل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے کچھ صحابہ یہود کی طرف سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اللہ نے توفیق دی، اور ان میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بڑے عالم تھے اہل یہود میں سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بعض چیزیں نہیں کھاتے، وہ جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو چیزیں پسند نہیں ہیں۔ مثلا بعض بچے گوشت نہیں کھاتے، کیا کیا جائے، نہیں کھاتے، اتنا مرضی زور لگاؤ۔ بعض بچے دہی نہیں کھاتے، آپ جبرن کھلائیں تو کیا کر دیتے ہیں،
اور کئیوں کو بڑا پسند ہے. تو بعض چیزیں طبیعت پہ میچ نہیں کرتی، اگرچہ جائز ہیں. یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیا جاتا، وہ نہیں پیتے. یہ لوگ جو وہاں بڑا عرصہ رہے، اس مذہب کے مطابق زندگی گزارتے رہے، جب یہ مسلمان ہو گئے تو ایک چیز آپ نے زمانہ پورا نہیں کھائی، اب آپ کو کھانی پڑے. تو بچپن سے ایک چیز آپ نے چھوڑی ہے تو وہ اپنی طبیعت کے ساتھ اس کو میچ کرنا یا اٹیچ کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہودیوں کے ہاں یہ منع ہے، طبیعت پہ بھی میچ نہیں کرتی تھی، اور دل میں ایک بات یہ آئی کہ یہودیوں کے ہاں منع ہے اور مسلمانوں کے ہاں ضروری نہیں. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے شاید کبھی اونٹ کا گوشت نہ کھایا ہو؟ فرض واجب تو نہیں نا، کبھی اونٹنی کا دودھ نہ پیا ہو. اور ہمارے ہاں چلن بھی نہیں، ہمارے ہاں گائے بھینس کا دودھ پیا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے ہاں چونکہ فرض واجب نہیں اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنی کا دودھ پینا، اور یہودیوں کے ہاں منع ہے، تو کیوں نہ یہ دونوں چیزیں چھوڑ ہی دیں. لیکن تھوڑا سا نا اس مذہب پر چلنے کا ارادہ کیا کہ چلو وہاں منع ہے تو نہیں کھاتے. اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے. قطعاً تمہیں اتنی سی بھی اجازت نہیں ہے دائیں بائیں جانے کی، پورے پورے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین مکمل ہے، کامل ہے. دنیا یہ تقریروں میں ہم باتیں سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں بڑی سادی سی بات ہے. یہ سادی سی بات نہیں. دنیا میں کوئی شے مکمل نہیں. اس نے کروڑوں روپیہ لگا کے مکان بنایا، وہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص رہ ہی جاتا ہے. کوئی شے مکمل نہیں ہے. اگر کوئی مکمل ہے تو وہ میرے رسول پاک کا دین مکمل ہے. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں دین نے نماز پڑھنے کا صرف طریقہ نہیں جناب، دین نے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا اور حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. ناراض ہو گیا ہو؟ میں کوئی سیاسی گل نہیں کرن لگا. سیاسی نہ کرن دیو، سچی تے کرن دیو نا. دین اسلام نے مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور پارلیمنٹ چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور اس کو آزمایا گیا ہے، اور وہ آزمایا گیا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب رہا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں مخصوص عبادت کا نام مذہب ہے. نماز بھی پڑھ لو، روزہ بھی رکھ لو، اور باقی جو مرضی کرو. آپ دیکھیں نا، یہ شادی ایک موقع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا النکاح من سنتی. فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح تو میری سنت ہے. پوری شادی میں صرف لوگ 5 منٹ مسلمان ہوتے ہیں. جب نکاح کا ٹائم نہیں آتا، مولوی صاحب نہیں آتے جس وقت، پھر ہو گئے ہو ناراض. تسی گھرو تو نانا، کئی بندے ڈرتے بھی ہیں، بزدل ہوتے ہیں. گھرو نا، پیار کرو، بات کو سمجھو. میں سچ بول رہا ہوں. تو جی ناراض ہو بھی جاؤ گے تب بھی مینوں ثواب ہی ہونا ہے، کیونکہ آپ اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں جس پہ راضی ہونا چاہیے. وہ بھی محبت سے کہہ رہا ہوں، ویسے آپ ہو نہیں رہے، یہ مجھے پتہ ہے آپ نہیں ہو رہے. اور سنو بھائی، صرف 5 منٹ مسلمان ہیں. مولوی صاحب آ گئے، چپ کر دو جی، چپ کر دو. کی ہون لگا؟ کہتے دعا ہون لگی. تو اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے. اس کے بعد میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں. دیکھو، نکاح کے وقت کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، دعا ہوتی ہے، قبول ہوتا ہے، یہ سارا خطبہ بھی ہوتا ہے. تو وضو کنے بندیاں دا ہوندا ہے؟ دولہے کا ہوتا ہے، دلہن کا، گواہوں کا. ضروری نہیں وضو ہو، شرط نہیں، واجب فرض نہیں. لیکن آپ کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں نا کہ چلو میں باوضو ہو کے، اس میں برکت زیادہ ہے. ہم نا اتنا اچھا ایک کام بڑا شرعی ہے آج کل. وہ جی حق مہر کنا رکھنا ہے، کہتے شرعی رکھ لو. میں کیا واجے شرعی ساجے؟
हंसना नहीं मस्जिद में ऊंचा हंसे तो गुनाह होता है। ये वाजे शरी है। ये जो लड़का मूवी बनाने वाला सारी औरतों की मूवी बना रहा था, ये शरी है। ये जो बच्चियां फूल लेके खड़ी हैं छत पे और लड़कों पर फेंक रही हैं, जवान लड़कों पर, ये शरी है। कितना बड़ा जुर्म है। बच्चियां उस दिन अच्छे कपड़े पहन के आती हैं, लड़के के साथ भी नौजवान। ये सबसे बड़ा जुर्म ये है शादी के मौके पर। जिस वक्त ज़्यादा मेरे अब्बा जी कभी हमें शादी पे नहीं जाने देते थे, कैंसन जवान बच्चियां दा ब्याह थे कि काम में, कतन नहीं, बिल्कुल कहते थे बड़े जाएंगे, तुमने क्या करना जाके। और आजकल ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਡੇਰੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਆ ਹੁਣ ਬਾਲ ਬਚੜਦਾਰ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अब हमने भी प्रोग्राम बदल लिया है, हमने उन्वान बदल लिया है। तो दीन ने मुकम्मल तालीमात दी हैं, मुकम्मल, और कुछ भी नहीं होता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अरबपति हैं पर उन्होंने हुजूर की सुन्नत के मुताबिक शादियाँ की हैं। बिल्कुल मस्जिद में बैठ के निकाह हुए, थोड़ी सी बारात गई, अल्लाह को राज़ी किया, कुछ भी नहीं होता। और यार सारी दुनिया बिगड़ती है तो बिगड़ जाए, राज़ी तो रब रसूल को करना है। और बारिश का पहला कतरा बने, हिम्मत करें, कुछ भी नहीं होता। जिसने 15 डिशें खाने की पका ली हैं उसकी को बड़ी तारीफ़ करते हैं बंदे बाहर निकल के कि बड़े बड़ी ब्याह कीता जी, बल्ले बल्ले। वो तो लोग कहते हैं सारा ही ठीक सी, कभी मच्छी पकाने वाला बंदा भी चंगा होंदा ना इन्हां दा, तो मज़ा आ जाना सी। तो किसी बात को कबूल ही नहीं करते। लिहाजा मेरे अजीज़, हुजूर का तरीका एक सहाबियाँ हैं, सही हदीस में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना इरशाद फरमाया कि सोग ताज़ियत के लिए लोग आते हैं तो फरमाया 3 दिन के लिए तुम बैठ सकते हो, लोग आएँ फातिहा पढ़ें, पर 3 दिन, सिवाय उस औरत के जिसका खामद फौत हो जाए। बाकी 3 दिन के बाद ख़त्म, उठ जाओ अपने अपने काम लगो, हुक्म है। एक सहाबिया थी, उनके भाई का इंतकाल हो गया। बहनों को बड़ा प्यार होता है भाइयों से। भाई फौत हो गया, भाई। 3 दिन लोग बैठे रहे, ताज़ियत के लिए आते रहे। बैठना बाद में भी जायज़ है, अगर कोई आया तो आप फातिहा पढ़ लें, लेकिन मुस्तकिल बैठे रहना अजकल ये भी एक बड़े होने की अलामत है कि जी साड़ी जी सलाम तो ही बड़ी है। और अगर 2-3 दिन के बाद कोई दुकान खोल लेता है तो कहते तको जी कल इन्हां दा वालिद गया है। ओ भाई ये तो आप उनको अप्रिशिएट करें। शरीयत का हुक्म है कि 3 दिन के बाद अपने अपने काम करो। वो सहाबिया थी, उनके भाई का इंतकाल हो गया, सियासता में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान उन्होंने सुना हुआ था कि 3 दिन से ज़्यादा ताज़ियत के लिए नहीं रुकना, कोई सोग नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो चौथे दिन वो उठी, उठ के उन्होंने गुस्ल किया, धुले हुए कपड़े पहने, खुशबू लगाई। अल्लाह करे आप मेरी बात को समझ सकें। वो कहने लगी मुझे पता है बीबियाँ मुझे ताने देंगी, देखो नहीं कल पर आ गया है अजय दा, मुझे पता है लोग ताने देंगे, बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन फरमाने लगी मैंने वो करना है जिसका मुझे मेरे रसूल ने हुक्म इरशाद फरमाया है। जेकर यार दे नाम दा मिले मैं ना उन्होंने झोली पा लीए, पुंजे सुटिए ना। अपनी ज़िंदगी में शरीयत इस्लामिया को थामे, मुकम्मल दीन पर अमल करें, मुकम्मल। इनकलाब तो तब आता है जब अमल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वो हमारे एक दोस्त हैं, एक दिन वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की। मौलाना साहब ने फरमाने लगे कि मैं कैसे हाजी साहब को जानता हूँ जिसने ना बहनों का हक दिया है ना बेटियों का दिया है, लेकिन वो ना रमज़ान में मुझसे आके मसला पूछने लगा कि 2 कतरे पानी के अगर रमज़ान में गले से उतर जाएं तो रोज़ा तो नहीं टूटता। कहते मेरा दिल करता था उससे कहूँ कि इतना माल खा गया तो बच्चियों का तेरा टूटा नहीं। वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मसला पूछा ना कूफे वालों ने कि मक्खी या मच्छर का खून लग जाए कपड़ों को तो नमाज हो जाती है। तो वो लोग समझते थे कि आप रस्म व रिवाज में पाबंद ना करें मज़हब को, आप इंशराह सदर पैदा करें, दीन की पूरी ताबीर को समझें। अहले कूफा ने पूछा जनाब मक्खी और मच्छर का खून लगे कपड़ों को तो नमाज हो जाती है? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे नबी पाक की सारी औलाद को ज़िबा करके अब मक्खी और मच्छरों के खून के मसले पूछते हो?
یہ ترمذی میں ان کا فرمان موجود ہے. فرمانے لگے حضور کی اولاد پاک کو شہید کر کے اب مکھیوں اور مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو. حج بھی کیتی جاندے ہو تے نال لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو. تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. اوے نفس تے چھری پھیر دے نہیں, دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلاں نیتی جاندے ہو. او دسو تے سی بلے شاہ نو اے کی کیتی جاندے ہو. تو دل توڑ کے آیا. دیکھ بہت بڑے بزرگ تھے, استاد تھے حدیث پاک کے, 50 سال حدیث پڑھائی, 40 سال مسجد میں نماز پڑھائی. ایک دن عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے, عصر کی مصلی کے قریب گئے تو پھر کہنے لگے یار میں ٹھہر کے پڑھنی, آپ لوگوں نے پڑھنی ہے تو پڑھ لیں. کہنے لگے حضور کتنی کو؟ کہنے لگے 5-10 منٹ ٹھہر کے پڑھوں گا. انہوں نے کہا جی ہم انتظار کر لیتے ہیں. پرانے بزرگ ہیں, ساری زندگی ان کے. لوگ بیٹھ گئے, حضرت گھر چلے گئے, واپس آئے, نماز پڑھائی. جو کچھ دل والے لوگ تھے وہ بیٹھ گئے. کہنے لگے حضور آپ گئے کیوں؟ فرمانے لگے یار یہ دیکھو دلیری. فرمانے لگے میری بیوی مجھے 5 نمازوں کا وضو کراتی ہے اور 40-50 سال ہو گئے کراتی ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو وہ بھی ہو گئی ہے. پیتل کا لوٹا, وہ پرانے گھروں میں نہیں ہوتا تھا, ذرا ہوتا بھی وزنی تھا. وہ پیتل کے لوٹے سے نا آج وہ عصر کے ٹائم مجھے وضو کرا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے لوٹا میرے پیر پہ لگا, گر گیا, ناخن پہ لگا, درد ہوئی ہے. تو میں نے ڈانٹ دیا, میں نے کہا ساری عمر گزر گئی, تجھے عقل نہیں آئی لوٹا پکڑنے کی؟ عقل نہیں آئی؟ کہتے ہیں اس نے معذرت کی. میں مسجد آ گیا وضو کر کے, مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس بیچاری کی ذمہ داری ہے تجھے وضو کرانے کی. تو بڑا نیک نمازی بنتا ہے اور اس بیچاری کا دل توڑ آیا ہے. او تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. فرمانے لگے واپس گیا ہوں, میری 3 بہویں ہیں, تینوں کھڑی تھی. میں نے تینوں کے سامنے جا کے اسے کہا بھلی مانس مجھے رب کی رضا کے لیے معاف کر دے, تیری کو ذمہ داری ہے, میں تیرا دل توڑ کے لوگوں کو نہ. او پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں, دمبے کیتی جاندے ہو. تسی فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلاں نیتی جاندے ہو. کوئی دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی. او دوستا, او تو چلا گیا ہے دوست کے ساتھ روٹی کھانے وہ دوسرے شہر, اور بھائی کی ڈیوٹی لگا گیا کہ ابا جی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا. تو روٹی چھوڑ دے, تو والد صاحب کے ساتھ جا, اور تیرے ساتھ جانے سے اس نے آدھا ویسے ٹھیک ہو جانا ہے. تو 10 منٹ اسے ٹائم دے, انہیں ویسے بہتر ہو جانا ہے. تو اماں کو خرچہ تھوڑا دے, ٹائم زیادہ دے, تاکہ اسے تسلی ہو کہ میرا پتر پاس بیٹھے. قطعاً اجازت نہیں, قطعاً اجازت نہیں ماں بیمار ہو تو تبلیغ پہ جانے کی, قطعاً اجازت نہیں ماں باپ بیمار ہوں تو پیر صاحب کے پاس جانے کی, قطعاً اجازت. کیوں؟ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا تھا ایک شخص پہ یا رسول اللہ حج پہ جانا ہے. فرمایا تیری تو ماں بیمار نہیں. یہ میں جہاد پہ جانا ہے. فرمایا تیری تو اماں بیمار نہیں. یا رسول اللہ بیمار ہے. تو فرمایا جا گھر جا کے اس کی خدمت کر, تجھے گھر بیٹھے بیٹھے رب جہاد کا ثواب عطا کرے. او تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, بس ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو. اس کو مخصوص پوجا پاٹ نہ بناؤ, یہ رسول رحمت کا دین ہے. اس میں جذبات کا خیال کرو. اے سلو سنو بات یاد آ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے نا ایک دن حضور کمال, آج طبیعت اشاش بشاش تھی, آج غم امت میں اس طرح پریشان نہیں تھے. کریم فرمانے لگے عائشہ ایک بات کروں تیرے ساتھ؟ یا رسول اللہ کریں. فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو مجھ سے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تمہارے دل میں میرے لیے کوئی بات ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے, میں اور آپ سے ناراض. فرمایا بتاؤں پھر, میں پھر بتاؤں؟ کہو تو راز حیات کہہ دوں, آج حقیقت کائنات کہہ دوں.
وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے؟ کہوں بات یا رسول اللہ فرمائیے؟ تو حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے رب ابراہیم کی قسم، حضرت ابراہیم کے نام سے۔ سیدہ فرماتی ہیں لوگوں میں منہ سے ہنس رہی تھی، آنکھوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا حضور آپ اتنا خیال رکھتے ہیں؟ جذبات کا، احساسات کا، کوئی بولتا کیا ہے، سوچتا کیا ہے، کہاں تک جاتا ہے، یہاں تک کریم کا خیال ہے۔ اپنی روٹی دی فکر ہے، بس میرے کپڑے استری ہونی چاہیے، میرا جوتا ٹھیک ہونا چاہیے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے، میری کوئی نیند خراب نہ، بس اپنا ہی خیال۔ یہ تو خود غرضی ہے۔ تو کیا کسی کی خراب نہ ہو، بس میری ہو، سارا گھر سکون سے سوئے، میں جو حاضر ہوں۔ اور جو مخدوم بنتے ہیں رب ان پر فضل جو خادم بنتے ہیں رب بڑا فضل فرماتا ہے ان پر۔ ہمارا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں، ہمیں مینوں کوئی نہ تنگ کرے۔ آپ باہر آئیں، اپنی زندگی میں دوسروں کا احساس کریں، تھوڑا خیال کریں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، امیروں نے مہنگی مہنگی شادیاں کر کے غریبوں کی بیٹیوں کو پریشان کر دیا، مہنگے میرج ہال، مہنگے جہیز، مہنگے گہنے، مہنگی چیزیں۔ ماڑے دی تھی اپنے باپ نو پوچھتی ہے واری کدوں آمنی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے سونے کے کنگن یا سونے کا گہنا پہنا تھا تو حضور ناراض ہو گئے ظاہری طور پر۔ فرمایا فاطمہ بھی سونا پہنے گی تو غریبوں کی بیٹیاں نمونہ عمل کسے بنائیں؟ یا رسول اللہ جب ساری کائنات کے لیے جائز ہے تو پھر ان کو منع کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کا نام لے کے تو غریبوں نے تسلی کرنی ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ مفہوم ہے اس بات کا، معنی ہے اس بات کا۔ لہذا تھوڑا سا نا شریعت صرف فوتگی والے ٹائم نہ یاد آئے، شادی والے ٹائم بھی یاد آئے۔ ہاں اللہ رسول صرف دکھوں کا رشتہ ہے۔ فوتگی کو ہو گئے تو مولوی بلا لو، اور منگنی آئے تو کول والے دن نعت خاں بلاؤ، اور جب مہندی والا دن ہو تو پھر دکھوں کا رشتہ رب رسول سے، اور سکھوں کا ٹائم آئے تو جو مرضی آئے۔ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اس لیے دین مکمل ہے۔ ہر دین کے جز پر عمل کرو اور دین کو نافذ کرو۔ اصل کسی بندے کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے، تبھی تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے، ورنہ مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، نماز کے ٹائم تو سارے دیندار ہیں۔ پتہ ہی تب چلتا ہے جب بیٹے کی شادی کرتا ہے، تب اندازہ ہوتا ہے۔ حاجی صاحب وہ حاجی صاحب وہ منڈیاں نے مہندی والے دن بڑا شور کیتا، کہتے میں ڈیرے تے ساں۔ تو ہم سارا پتہ ہے کنوں دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ نو، معاذ اللہ۔ اپنے آپ کو کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ سب پتہ ہے، سب۔ ساری زندگی برادری کے لیے، قبیلے کے لیے، علاقے کے لیے کھڑے ہو کے گزاری ہے، کبھی رسول اللہ کے دین کے لیے بھی کھڑا ہونا سیکھو۔ کو میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونے دوں گا، یہ میرے نبی سے پیار ہے، یہ بھی کبھی کر کے دیکھو۔ کو نہیں ہونے دوں گا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے آپ سے، اور آپ نے اس کو ضرور یاد رکھنا ہے، اپنے دکھوں سکھوں کا تعلق اللہ سے بنائیں۔ لوگوں کو بندہ زیادہ تکلیفیں بتائے تو بندہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ لوگ کیا دے سکتے ہیں کسی کو؟ الٹا تنقید کرتے ہیں۔ دعائیں لمبی مانگنی چاہیے، رات کچھ دیر مصلی پہ بیٹھنا چاہیے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا چاہیے، سرکار کی بارگاہ میں کہہ دینا چاہیے کھول کے ہر شے۔ حضور نے فرمایا نمک بھی اپنے رب سے مانگ لیا کرو، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کر دیں، سارا کچھ کہہ دیں۔ اللہ سے جو مانگتا ہے نا وہ سارا ہی کہہ دینا، تو وہاں سے کرم بھی ہوتا ہے اور عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ہم نہ ادھر ادھر دکھ سناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، وقتی طور پر بندے جی کرتے ہیں، سائڈ پہ جا کے کہتے ہیں 5 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے، اتنے سارے ہیں، یہ دیکھو جی ہر وقت کیا کوئی دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ صرف اللہ والوں کے سامنے، رب کے سامنے کشکول طلب ہو، اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں ہوں،
یہ جو مواقع ہیں نا شادی کے، اس میں آپ دیکھیں حضور کا طریقہ پاک کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمے کا کہا، برات کا کوئی تصور ہی نہیں دین میں، کوئی نہیں، 2-4 لوگ جائیں بس نکاح کر کے آ جائیں۔ ولیمہ کرنے کا حضور نے کہا جس کے پاس گنجائش ہے وہ کرے، جتنا مرضی وسیع کرے، لیکن برات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہوں ویسے منڈے والے بڑے سیانے ہو گئے نے، کچھ عرصے تو میں سنیا ہوں جہیز نہیں منگتے، ہوں کہتے ہیں روٹی 600 بندے نو دینی جے، بس جہیز نہیں لینا، روٹی ذرا صحیح پکا دینا، کیونکہ کہڑا کدی پہلا کھادی ہے، کڑیاں والے کو تے کھانی ہے، لہذا روٹی صحیح پکا دینا تگڑی، بلکہ مینیو بھی دیتے ہیں۔ ایک جگہ میرا چشمدید واقعہ ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بچے نے کہا جی کھانا بے شک زیادہ مہنگا نہ بھی ہو، میرج حال میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ کیا مذاق ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو، یہ زیادہ سال نہیں گزرے، آپ کو 15-16 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی تو دادا جی ناراض ہو گئے، کہنے لگے نہیں میرج حال جانا، کڑیاں کروں ٹوری دیاں نے، تیاں نو کروں ٹوری دے، جان نہیں دینا۔ اور جب سب نے ضد کی خاندان والوں نے کہ نہیں جی انہوں رواج بدل گیا ہے، تو کہنے لگے میری شرط یہ ہے کہ پھر بچی گھر رہے گی، میرج حال کھانا کھلا لینا، بٹھا لینا، جب روانہ کرنا ہے تو بیٹی کو گھر سے روانہ کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی یہ سوچیں ہوتی تھیں، اب تو جو رواج آتا ہے وہ 10-15 سال میں ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، پوری طرح معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین مکمل ہے، اس کی مکمل، اور یہ کر کے دیکھیں، آپ یقین کریں اتنا آسان ہے نا، بندہ اپنے آپ کو سکون میں کر لیتا ہے جب وہ رسول اللہ کے دین پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو برکت عطا کرے، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محفل اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نفع والا، عمل اخلاص والے عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت دے دے، جو بے آسرا ہیں ان کی مدد فرما۔ کریم مالک اپنی رحمتوں کے گہرے اور گھنے سائے ہمیں عطا فرما۔ ہمارا ملک جس انتشار کا شکار ہے، افتراق کا شکار ہے، یا اللہ یہاں بسنے والوں پہ رحمت فرما۔ اے اللہ غریبوں کی مدد فرما، لاچاروں کی مدد فرما، حکمرانوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو نبی رحمت علیہ السلام کے دروازے کی گدائی عطا فرما، سنت شریعت کا پاس عطا فرما۔ جن بھائیوں نے یہ اہتمام کیا ہے، جہاں یہ شادی ہونے جا رہی ہے وہاں لا تعداد رحمتیں، برکتیں، نوازشیں عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما، آسانی اور کرم نوازی فرما، خیر اور فضل فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔